السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات کے لیے خوش آمدید، اور آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ آج کا پروگرام AIOU فائنینشیل سپورٹ پروگرام آگہی کا ایک نیا سفر ہے۔ اس سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم طلباء و طالبات کے ان تمام دائمی مسائل کے حوالے سے بات چیت جو وہ کریں گے کہ جس میں ہم جو وہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ طلباء و طالبات بہت سارے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، فائنینشیل سپورٹس کا ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو آج اس خاص موضوع پر ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، اور اس پہلے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ہمارے مہمان شخصیت ہیں، اسلام آباد ریجن کے ڈائریکٹر ہیں جناب احسن شکور، اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے۔ تو ان سے بات چیت جو رہے گی، اور آپ کے تمام چیدہ مسائل کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا سر، ظاہر ہے کہ یہ پروگرام آگہی کا ایک سفر ہے، اور اس کی سیریز کا یہ پہلا حصہ ہے، اور آج آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے آپ خدمات جو سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ سفر جو وہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی یہ سفر بہت خوبصورت، خوشگوار اور بڑا ہی میرا پسندیدہ سفر رہا۔ عرصہ 22 سال سے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوں اور مختلف ریجنز میں کام کرتا آیا۔ تو ابھی یہ میری جو موجودہ منزل ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس اسلام آباد، یہاں پہ میں نے گزشتہ سال مارچ میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے یہاں پہ جوائن کیا، اور تب سے یہاں پر ہوں اور اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ وائس چانسلر ضیاء القیوم صاحب کے ویژن کے مطابق ہر طرح کی سہولت ہم یہاں پہ طالب علموں کو دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے فائنینشیل سپورٹ کے اوپر بات کی، اور آپ نے کہا جی فائنینشیل سپورٹ کے اوپر ایک پروگرام ہے، تو یہ ہمارا ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے۔ بالکل، میں اسی پر آ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے ضمن میں جو وہ مختصر سا تعارف ہمارے تمام دیکھنے والوں کو دے دیں۔ جی اس میں ایسا ہے کہ ہماری مختلف قسم کی فائنینشیل سپورٹ سکیمز ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو طالب علم آتے ہیں نارملی وہ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، تو جن کے پاس معاشی مسائل ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو سہولیات دینے کے لیے تعلیم تو ویسے ہی ہماری ان کی دہلیز پر ہے، لیکن ہم ہر طریقے سے ان کو یہ موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے سفر کو روکے نہ اور اس کو جاری رکھ سکیں۔ کسی معاشی مجبوری کی وجہ سے اگر ان کے پاس کوئی ایسے حالات ہیں کہ وہ فیس ادا نہیں کر سکتے، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مختلف سکیمز لانچ کی ہوئی ہیں جن کو ہم SSF سکیمز کہتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ سکیمز۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی 6 یا 7 سکیمز ہیں جس میں ہر طبقے کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے، جس میں ہم نے کہا جی کہ جو معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے، جو معذور ہیں، وہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، وہ جو شہداء کے بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس اسکیم موجود ہے، جو اپنے فائنل پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس اسکیم موجود ہے، جو اپنی تعلیم میں بڑے نمایاں رہے ہیں تعلیم کے میدان میں، ان کو ہم میرٹ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں۔ پھر جو ایک کہتے ہیں نا جی کہ اپنی وہ فائنینشیل سکیم کو اپنی خودداری پہ آنچ نہ آنے دیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک سکیم ہے جس کو ہم ارن ٹو لرن سکیم کہتے ہیں، یعنی ارن ٹو لرن۔ آپ نے وہ ایک مقولہ تو سنا ہوگا کہ انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو، تو اسی مقولے کے مطابق ارن ٹو لرن ہم نے ایک سکیم کا نام رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کمائیں اور اس کے اوپر آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری سکیمز ہیں جن کے اوپر ہم تفصیلاً انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ تمام جزیات کے متعلق جو بتا دیا ہمارے تمام دیکھنے والوں کو۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات آپ نے ابھی بہت سارے جزیات کا جو ذکر کیا، اس میں 101 SSF جو فنڈ سکیم ہے جو کہ ظاہر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اس کوڈ کے متعلق بھی تھوڑی سی معلومات جو وہ دیجیے ہمارے تمام طلباء و طالبات کو۔ جی اس کا کوڈ 101 ہے، اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ سکیم 101۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہماری سب سے پرانی اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، صحیح۔ تو یہ وہ سکیم ہے۔ اس میں ہم میٹرک، FA اور BA جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے اس لیول تک ہم مکمل فی ویور دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. یعنی تمام کی تمام 100% فیس معاف ہے ان طالب علموں کے لیے جو دوسرے سیمسٹر میں آتے ہیں. یعنی پہلے سیمسٹر میں ان لوگوں کو اپنی فیس ادا کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ دوسرے سیمسٹر میں اپلائی کریں گے تو ہماری اس اسکیم کے تحت وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار میں تھوڑا سا ذرا اس کی تفصیل بتا دوں, پھر وہ بھی بتائیں گے ہم. اس میں یہ ہے کہ میٹرک, ایف اے, بی اے, جس کو ہم ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کا نام دیتے ہیں, اس تک ہمارا 100% فی ویور ہے سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ سیمسٹر کے لیے. اب جہاں تک تعلق ہے بی ایس کا, اس کے بعد بی ایڈ کا اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام ایم اے لیول جو 2 سالہ ہے, اس کے لیے بھی ہماری اسکیم کارآمد ہے, لیکن وہ بھی پہلے سیمسٹر کے علاوہ, یعنی دوسرے, تیسرے اور چوتھے سیمسٹر تک. بی ایس کے تو 8 سیمسٹرز ہیں, تو اس کا مطلب اس کے 7 سیمسٹرز ہوں گے. بی ایڈ ہمارے 3 قسم کے ہیں, 2.5 سالہ بی ایڈ ہے جس میں 5 سیمسٹرز ہیں, 1.5 سالہ بی ایڈ جس میں 3 سیمسٹرز ہیں, اور 4 سالہ بی ایڈ پروگرام جو ایف اے کے بعد ہے اس کے 8 سیمسٹرز ہیں. تو وہ اسی حساب سے پہلے سیمسٹر کے علاوہ آپ سیمسٹرز کاؤنٹ کر لیں تو تمام سیمسٹروں میں ہمارا فی ویور موجود ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے 35% فیس ویو آف ہوتی ہے. اگر ہم بی اے سے اوپر والے پروگرامز کی بات کریں جس میں بی ایڈ پروگرام ہے, جس میں پوسٹ گریجویٹ ایم اے لیول پروگرام ہے اور ایم فل پروگرام ہے. اب جیسے ایم ایڈ ہمارا 1 سال کا جو اس دفعہ آخری آفرنگ ہے, داخلے کھلے ہوئے ہیں جس کی 18 اپریل آخری ڈیٹ ہے, ایم ایڈ ہمارا 1 سال کا پروگرام ہے. اس میں اب 2 سال کے لیے پہلے سیمسٹر میں تو فی ویور نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کہا جی پہلے سیمسٹر کی فی ویو نہیں ہوتی. دوسرے سیمسٹر میں ان کو فی ویور ملتا ہے 35% تک. اسی طرح جو 2 سالہ ایم اے پروگرام ہے, پہلا سیمسٹر چھوڑ دیں تو 3 سیمسٹر تک آ جائے گا. تو جو یہ پروگرام, ہاں ایم فل میں ان کو تھیسس کے لیے فی ویور نہیں ہے, تھیسس کے لیے کوئی فی ویور نہیں ہے, وہ ان کو فل فی جمع کروانی پڑے گی. جہاں تک ان کا کورس ورک ہے پہلے سیمسٹر کو چھوڑ کے دوسرے سیمسٹر میں ان کو فی ویو آف ہو جائے گی. پی ایچ ڈی کے لیے کوئی فی ویور نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا فی ویور میٹرک سے لے کر ایم فل تک چلے گا. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام تک ہم دیتے ہیں فل فی ویور, اور اس سے اوپر والے پروگرامز ایم فل تک ہم دیتے ہیں 35% ایکسیپٹ فرسٹ سیمسٹر. صحیح. اچھا, ظاہر ہے کہ آپ نے ان تمام جملہ چیزوں پر جو روشنی جب ڈالی, ایک اور بڑی ضروری اہم بات یہ ہے کہ اس کا کرائٹیریا اور ایلیجبلٹی کے متعلق اگر میں پوچھنا چاہوں تو وہ کیا ہے؟ جی اب چونکہ اب دیکھیں نا, ہمارا جو وائس چانسلر صاحب موجودہ وائس, انہوں نے ہماری پوری یونیورسٹی کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب ہر چیز آن لائن ہے. تو پہلے تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا تھا کہ طالب علم دفتر میں آتا تھا, وزٹ کرتا تھا ریجنل کیمپس میں جو اس کا متعلقہ علاقائی دفتر ہوتا تھا, وہاں سے فارم لیا, فارم لینے کے بعد اس میں اس کو فل کیا, ڈاکومنٹ لگایا, اس کو جمع کروایا. اب اس کے 2-3 چکر اس حوالے سے لگ جاتے تھے. اس کو ختم کیا, آن لائن فارم اویلیبل کر دیا, آن لائن پورٹل اسٹوڈنٹس کا موجود ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سیمسٹر جب وہ سیکنڈ سیمسٹر میں داخلہ لے گا, یعنی ہمارے جب 2 سیمسٹرز کے داخلے ہوتے ہیں, جب ہمارے باہر سیمسٹر کے داخلے ہوتے ہیں جو 15 جولائی سے شروع ہوتے ہیں, 15 جنوری سے شروع ہوتے ہیں, اور جو خزاں سیمسٹر ہے اس کے داخلے 15 جولائی سے شروع ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہی داخلے شروع ہوں, طالب علم جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس کو فل کریں گے, اس کے ساتھ کے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے اپنے پورٹل کے اوپر, جو ان کا سی ایم ایس پورٹل ہے اس کے اوپر وہ اسٹوڈنٹ فنڈ کا ایک ٹائل بنی ہوئی ہے, اس کو کلک کریں گے, اس کے اندر تمام سکیمز کی لسٹ آ جائے گی جس کے اندر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایس ایس ایف 101 کی بات کر رہے ہیں تو وہ 101 کو ٹک کریں گے یا اس کو مارک کریں گے, اور اس کے بعد اس پہ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اپلوڈ کرنے کے بعد جب وہ سبمٹ کریں گے تو وہ ہمارے آفیشیل جو بھی ڈیلنگ آفیشیل ہوگا وہ اس کے پاس ویو ہو جائیں گے. وہ پھر ان کو چیک کریں گے, اور چیک کرنے کے بعد وہ کرائٹیریا پہ میٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا چلان جو ہے وہ اس کو جب اوکے کریں گے تو وہ انہی کے سی ایم ایس پورٹل پہ ایک ویو کا ایک اور بٹن آئے گا جس میں ان کا چلان جنریٹ ہوگا. جہاں سے چلان جنریٹ ہوتا ہے نارمل فیس کا, اس کے ساتھ ہی فی کنسیشن کا چلان بھی جنریٹ ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر وہ چلان اپلوڈ ہو جائے گا فی کنسیشن کا. وہ فی کنسیشن کا چلان ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہ 0 کنسیشن ہوتی ہے نا, تو میٹرک, ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری تک تو 0 اپنا فیس دینی ہے انہوں نے, کنسیشن ان کی 100% ہو گئی, تو ان کا چلان وہ ایک 0 چلان کہلاتا ہے, تو اسی لیے انہوں نے تو فیس دینی نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے طالب علم شاید یہ سمجھیں کہ جی ہمیں فیس معاف ہو گئی ہے تو ہمیں شاید کتابیں نہیں ملیں گی, کیونکہ کتابیں تو شاید ان کو ملتی ہیں جو فیس جمع کرواتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے وہ طالب علم بھی اتنے ہی اہم ہیں جو فیس جمع نہیں کروا سکتے,
اور ان کے برابر ہیں جو فیس جمع کرواتے ہیں. ان کو بھی کتابیں اسی طریقہ کار سے ملیں گی. یونیورسٹی ان کو کتابیں ڈسپیچ کرے گی, جو ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہوگا, ان کو میسج آئے گا کہ جی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے, تو ان کو کتابیں اسی طریقے سے ملیں گی. اگر جن کا کوئی کیس ریجیکٹ ہو جائے گا تو ان کے لیے آپشن ہوتی ہے کہ وہ کنسرنڈ آفیشل سے رابطہ کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا کیس کیوں ریجیکٹ ہوا, کیونکہ یہ کیسز کمیٹی کے سامنے پیش ہونے ہوتے ہیں. ایک ہماری اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ کی کمیٹی ہر ریجن میں موجود ہے, جس کو ہم فائنینشیل اسسٹنس کمیٹی کا نام دیتے ہیں. وہاں پہ وہ کیسز پریزنٹ کیے جاتے ہیں, وہ ان کی چیک کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کہ کیا وہ اسٹوڈنٹ ڈیزرونگ ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کی ایک ایلیجیبلٹی یہ بھی ہے کہ کسی طالب علم کی اگر انکم وہ 4 لاکھ سے کم ہے ٹھیک ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. 4 لاکھ یا اس سے اوپر والی انکم والا طالب علم ایلیجیبل نہیں ہوگا, یا اس کی اپنی انکم یا اس کے گارڈین یا فادر جو بھی اس کا کفیل ہے, اس کی اگر انکم اس سے اوپر ہوگی سالانہ, تو 4 لاکھ سے سالانہ انکم اوپر ہوگی تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے سارے ڈاکومنٹس کی لسٹ وہاں پر موجود ہے ہمارے نیٹ پر, جہاں سے وہ اپلائی کریں گے. وہ تمام ڈاکومنٹس فارم کے اوپر بھی درج ہے کہ انہوں نے کون کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں. لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا شناختی کارڈ اگر ان کا بنا ہوا ہے وہ لگانا ہے, فارم کو تو وہ فل کریں گے ہی. اس کے بعد اگر ان کا کوئی کفیل ہے تو اس کا شناختی کارڈ لگے گا. اس کے علاوہ اگر ان کی اپنی کوئی انکم ہے یا وہ خود کما رہے ہیں اور اپنی اسی تنخواہ کے اوپر اپنی فیس دینا چاہتے ہیں یا معاف کروانا چاہتے ہیں, تو وہ اپنا انکم سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے. اگر تو وہ سرکاری ملازم ہے تو پے سلپ ہوگی, یا کسی گورنمنٹ کسی آرگنائزیشن میں ملازم ہے تو پے سلپ ہوگی, وہ لگے گی. اگر نہیں تو ایک انکم سرٹیفکیٹ کا فارمیٹ ساتھ ہے, اس کو انہوں نے کسی کاؤنسل کے چیئرمین سے یا کسی گزٹڈ آفیسر سے اٹیسٹ کروا کے دینے کہ ان کی اتنی تنخواہ ہے, اور اس سے کروائیں گے جو اس کو قریب سے جانتا ہوگا. اسی طرح اگر وہ کفیل ان کا فادر یا گارڈین ہے تو پھر ان کی تنخواہ کا پروف دینا ہوگا, ان کی انکم کا پروف دینا ہوگا کہ ان کی ماہانہ انکم یا سالانہ انکم کتنی ہے. تو وہ ویلیڈیٹی چیک کرے گی کمیٹی کہ ڈاکومنٹس کتنے اوتھینٹک اور ویلڈ ہیں, اور اس کے بعد وہ متعین کرے گی کہ کیا یہ طالب علم ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ڈیزرونگ نہیں ہوگا, کیس ریجیکٹ ہوگا, تو اس کا جو فیس کا چالان جو کنسیشن والا ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو کوئی اس میں ابہام نظر آتا ہے تو وہ ہمارے متعلقہ جو علاقائی دفتر جس کے تھرو اس نے اپلائی کیا ہے, وہاں پہ جو کنسرنڈ آفیشل یا اہلکار ہوگا اس سے رابطہ کر کے اس سے اپنے معاملے کو کلیریفائی کر سکتے. اور یہ بڑی عام بات ہے کہ جس ریجن کا جو طالب علم ہے وہ اپنے اسی ریجن کے تھرو ہی اپلائی کرے گا, کیونکہ ہر ریجن کا اپنا اپنا بجٹ ہے. اگر ہم کہیں گے جی پنڈی کا طالب علم اسلام آباد میں اپلائی کرے یا اسلام آباد کا طالب علم کراچی میں اپلائی کرے, تو وہ مشکلات ہوتی ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کا یوز ہے. تو ہر ریجن کا اپنا اپنا بجٹ ہے, تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ علاقائی دفتر کے تھرو ہی اپلائی کریں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی ایاز کو دیجیے اجازت. آج ہم نے بات چیت جو وہ کی SSF 101 کوڈ کے حوالے سے, اور اس اسکیم کے تحت دوسرے کوڈ کے حوالے سے بھی بات چیت جو رہے گی پروگرام کے اگلے حصے میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.